معاملہ اب یوں ختم نہیں ہو سکتا. بات چلی نکلی ہے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ضرور ہونا چاہیے. میرے پاس چھپانے کو نہ پہلے کچھ تھا اور نہ آج ہے. تو یہ سمجھتے تھے کہ 7 سوالات کے اندر ہی مسئلہ حل ہو جائے گا، پرائم منسٹر بڑی آسانی کے ساتھ جواب دیں گے. مگر جہاں تو دبئی بھی آ گئی، جدہ بھی آ گیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ سوالات اور بڑھ گئے ہیں. السلام علیکم. پرائم منسٹر نواز شریف نے آج قومی اسمبلی کے اندر اپوزیشن کے 7 سوالوں کے جوابات تو نہیں دیے، لیکن ایک چیز انہوں نے مان لی کہ آف شور کمپنیز انہی کی ہیں. وہ بنی کب ہیں اور پرچیز کب کیے گئے اپارٹمنٹس، اس کی تفصیل میں تو ہم چلے جائیں گے پروگرام کے اندر آج بھی اور آئندہ آنے والے دنوں میں بھی. اور ایک دوسرا بڑا جو امپورٹنٹ کنفیشن تھا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے دبئی کے اندر جو گلف سٹیل آف شور کمپنیز ہیں نا، تو آف شور کمپنی جو سیٹ اپ کی پاکستان کی طرف سے کسی نے بھی، تو وہ شریف فیملی تھی جس نے گلف سٹیل کے نام سے دبئی میں جا کے ایک فیکٹری سیٹ اپ کی. کہانی ساری اسی فیکٹری کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس کے بعد وہ اپارٹمنٹ کا دوسرا ایپیسوڈ ہے جس کی تفصیل میاں صاحب کو دینی ہے. آج میاں صاحب نے جو ٹیکس کی تفصیلات دیں، ان کی ٹیکس کی تفصیلات سے 2 چیزیں بڑی عجیب و غریب ہیں جو یہ الیکشن کے وقت بھی پوری پی ایم ایل این کے ریپرزنٹیٹیو آ کر ٹی وی کے اوپر کہتے تھے کہ اربوں روپے کا ٹیکس دیا. میں انہیں کہتا تھا کہ بھائی خدا کا نام ہے مجھے ٹیکس کی تفصیل تو دے دو. وہ کہتے تھے سیلز ٹیکس دیا، ایکسائز ڈیوٹی دی. سیلز ٹیکس انکم ٹیکس نہیں ہے، وہ اینڈ یوزر میں پے کرتا ہوں جب کوئی چیز خریدتا ہوں، یا آپ پے کرتے ہیں جب آپ کو چائے کا ڈبہ خریدیں، پانی کی بوتل خریدیں، اس کے اوپر اینڈ یوزر پہ چارج ہوتا ہے، نہ کہ فیکٹری مالک کے اوپر چارج ہوتا ہے. میاں صاحب نے انکم ٹیکس کا کہا کہ میں 23 سال کی ڈیٹیلز پبلک کر رہا ہوں. پریکٹیکلی 2009-10 سے دینی شروع کی جب کیمرے کی آنکھ بتاتی تھی کہ یہ ٹیکس دیا. 90 میں جو 2 ان کی ٹرمز تھی ایز پرائم منسٹر، میں 150 دفعہ اگر پہلے کہہ چکا ہوں تو آج دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ میرا خیال یہ ہے کہ یا یہ 0 ٹیکس فائلر تھے یا چند 100 روپے دیتے تھے. میرے پاس جو ریٹرنز ہیں یا میں اس زمانے میں دا نیوز میں رپورٹ کیا کرتا تھا، اس میں سے یہی چیز ثابت ہوتی ہے کہ میاں صاحب 90s میں انکم ٹیکس پے نہیں کرتے تھے. میں آن ایئر دہرا رہا ہوں میاں صاحب کہ آپ انکم ٹیکس پے نہیں کرتے تھے. تو جو تفصیلات انہیں دیں اپوزیشن کو پسند نہیں آئیں. میاں صاحب نے ایک امپورٹنٹ اناؤنسمنٹ کی کہ اسپیکر کو امپاور کیا کہ اپوزیشن سے کنسلٹ کر کے ایک کمیٹی بنا دی جائے جو ضابطۂ کار کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرے کہ کس طریقے سے تحقیقات کرنی ہے. اس کے علاوہ کوئی فنڈامنٹل آنسر نہیں تھا. جو ایک ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں پاناما پیپرز کے، میاں صاحب نے تقریر کا آغاز کیا کہ میرے 2 بیٹوں کے اس کے نام آ گئے. 2 بیٹوں کے ساتھ جس چیز کو پوری نون لیگ ان کے سینئر منسٹرز جو ہیں بڑی کوشش کرتے ہیں کہ جب بھی ان سے سوال پوچھا جائے تو کہتے ہیں 2 بیٹوں کا نام آ گیا، حالانکہ جو سینٹرل کنٹروورسی ہے وہ ان کی صاحبزادی کے ارد گرد اور ان کے سن ان لا کیپٹن صفدر کے ارد گرد گھومتی ہے. ہمارے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں وہ یہ ظاہر کرتے ہیں کہ مریم کے پاس 2 کمپنیز ہیں 93 اور 94 میں نیلسن اور نیسکال کے نام سے رجسٹر ہوئیں. یہ پاناما پیپرز کہہ رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کہہ رہے. اور اسی کے حوالے سے نیسکال کے اوپر ان کا ایک سائنڈ ایفیڈیوٹ ہے، اسکرین کے اوپر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے، جس میں یہ بتایا گیا مریم بی بی کی جانب سے کہ مئی 13 2004 سے وہ سنگل شیئر ہولڈر ہیں نیسکال کی. اور نیسکال کمپنی کے اوپر ہی آگے جا کے یہ پاناما پیپرز کہتے ہیں کہ اس کی ملکیت وہ پارک لین اپارٹمنٹس ہیں جو 93 اور 96 کے درمیان پرچیز کیے گئے. 93 اور 96 کے درمیان پرچیز کیے گئے. اور اس کی ڈیٹیلز کب منظر عام پر آئیں؟ یہ پاناما پیپرز کا حصہ ہے. یہ پیرا جو میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. وہ کہتے ہیں کہ بہت سے جب سوالات ہوئے تو فائنینشیل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے 2012 میں اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ ٹیرف فائنینسنگ کوڈ آف پریکٹس 2008، اس کے تحت انہوں نے منروا کے ذریعے نیلسن اور نیسکال رجسٹر ہوئی تھیں. ان سے سوال کیا کہ بتاؤ بھائی بینیفیشل اونر کون ہے؟ اب قوانین چینج ہو گئے، 9/11 کے بعد بڑا دباؤ آ رہا ہے، اصل اونر کون ہے؟ اب وہ بیرر نہیں چلے گا، بینامی نہیں چلے گا، آپ کو بتانا پڑے گا. اس کے جواب میں جون 2012 میں منروا ٹرسٹ کارپوریٹ سروسز لمیٹڈ، جون 2012 منروا ٹرسٹ کارپوریٹ سروسز لمیٹڈ نے ریویل کیا کہ بوتھ کمپنیز اون دا یو کے پراپرٹی ایچ. دونوں کمپنیز کے پاس ایک یو کے کی پراپرٹی ہے، 16 اور 17 ایون فیلڈ ہاؤس، اینڈ ور اونڈ بائی دا سیم بینیفیشل اونر مریم صفدر. اور مریم صفدر جو یہاں ان کا نام ہے MARIAM سے مریم ہے جو یہاں ہے، لیکن جو ان کی ٹیکس ریٹرنز ہیں اس میں ان کے نام کے سپیلنگ مختلف ہے، سرچ کرنے میں کافی دشواری آتی ہے. MARRIYAM سے ان کی ٹیکس ریٹرنز ہیں مریم صفدر کے نام سے. مریم صفدر کی ہمارے پاس ٹیکس ریٹرنز کی کاپی بھی ہے 2011 12 9 10 اور 3 سالوں کی ہے میرے پاس جو کاپیز ہیں ان کی. تینوں سالوں میں یہ آف شور کمپنیز کا ذکر نہیں آتا. پاناما پیپرز کا اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کمپنی ان کی تھی، اور جب ان سے سوال کیا گیا منروا جس کے ذریعے یہ کمپنی رجسٹر ہوئی تو 2012 میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ بینیفیشل اونر
کون ہے؟ مریم نواز شریف ہیں یا مریم صفدر ہیں، جس بھی نام کے اسپیلنگ سے جس بھی طریقے سے اس کو پڑھ لیں. کیپٹن صفدر کے جو ڈکلیریشن ہے اپنا انکم ٹیکس جو انہوں نے الیکشن کے وقت دیا ہوا، اس کے اندر بھی تفصیل نہیں ہے. اور 2011 کی جو میاں صاحب کی اپنی ٹیکس ریٹرن ہے اس کے اندر انہوں نے ڈیپینڈنٹ شو کیا ہوا ہے مریم بی بی کو، اور ڈیپینڈنٹ کے اساس سے ظاہر کرنا بھی بیسیکلی جو بھی اس کا وارث ہو اس کو ڈیپینڈنٹ کے اپنے اساس سے ظاہر کرنے ہوتے ہیں. میاں صاحب نے 2 ڈیپینڈنٹ 2011 میں اناؤنس کیے کہ میرے زیر کفالت 2 لوگ ہیں، ایک اپنی اہلیہ اور دوسری صاحبزادی کے اثاثوں کی بھی تفصیل نہیں ہے. اور کیش گفٹ جو ہے کروڑوں روپے کے وہ ظاہر کیے گئے، لیکن اس کی بھی کوئی اکاؤنٹ ٹرانزیکشن مریم بی بی کے اکاؤنٹ میں یا کیپٹن صفدر کے اکاؤنٹ میں نظر نہیں آتی. تو میٹر از ویری سیریس، سنجیدہ معاملہ ہے، لیکن نعروں سے حل نہیں ہوگا. اس کے لیے بیٹھ کے کچھ کرنا پڑے گا اور قانون سازی کرنی پڑے گی. یہی آج کے ہمارے پروگرام کا فوکس ہے. اور ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ماروی میمن صاحبہ ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے، ندیم افضل چند صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے، اور ڈاکٹر عارف الوی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے میں آپ سے چند صاحب آغاز کرتا ہوں. پرائم منسٹر کی اسپیچ کے بعد ہمارا خیال تھا کہ اپوزیشن اس کے اوپر بولے گی، ٹف لائن اختیار کرے گی. آپ نے ایک لائن میں کہانی مکائی کہ 7 سوال مانگے تھے، اب تو 70 سوال پیدا ہو گئے، تو بائک آؤٹ کر کے باہر نکل گئے. ہاؤس کو استعمال کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں، پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کی جو اسپیچ تھی وہ ان کا ایک اتفاق نامہ تھا، اپنے اتفاق فاؤنڈر. وہ پرائم منسٹر پاکستان کی اسپیچ نہیں تھی. پرائم منسٹر پاکستان کی اسپیچ ہوتی تو جمہوریت پہ ان کا ایمان تھا، جمہوریت کے ذریعے وہ وزیر اعظم بنے ہیں، تو وہ لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا ان پہ قانوناً اخلاقاً فرض ہے. ان کو جواب، کوئی ایک بندہ بھی اگر جمہوریت میں پارلیمانی نظام میں اٹھ کے سوال کرے تو اس کا جواب دینا پڑتا ہے. اتنی کوششوں کے باوجود، اتنی جلسوں کے باوجود، میڈیا کا زور، سول سوسائٹی کا زور، فوراً دنیا جان کے خبرات میں آرٹیکل چھپنے کے بعد آج پی ایم صاحب نے، اور کہانی کیا سنائی، وہی کہ ہمارا اتفاق فاؤنڈری اس طرح نیشنلائز ہوئی. یہ نہیں بتایا کہ ہم نے کمپنسیشن کتنی لی ضیاء الحق صاحب سے واپس جب ملی ہمیں. یہ بھی نہیں بتایا کہ میں ذاتی طور پر ٹیکس کتنا دیتا ہوں. وہ والی بات ہے ٹیکس کمپنی کا. یہ تو بتایا کہ ہماری کمپنی پھر، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں سیاست، کاروبار سے سیاست پہ آیا ہوں. یہی تو ہم رونا روتے ہیں. ایرسٹوٹل نے بھی کہا تھا گروئنز کم وین ٹریڈر بیکم رولر. حضرت علی کرم اللہ واجو نے بھی کہا تھا کہ جب تاجر حکمران ہوگا تو تباہی آئے گی. یہی تو ہمارا ایز اے پولیٹیکل ورکر ہمارا رونا ہے کہ تاجر لوٹتے ہی اس طرح ہے. کبھی وہ ایس آر او کا نہیں بتائے گا، کبھی وہ نہیں بتائے گا کہ میاں صاحب آج بتاتے کہ نیشنل بینک کا جو ہمارا لون تھا، جو ابھی ہم نے جو سارے میڈیا نے لیٹر دکھایا، اس کا بھی ذکر کر دیتے. یہ بھی بتا دیتے کہ شری میڈیکل اور اتفاق ہاسپٹل میں کتنے غربا کا علاج ہوتا ہے. میں کوئی طریقے انصاف سے نہیں ہوں، لیکن شوکت خانم سے ان 2 اسپتالوں کا موازنہ کرنا یہ بڑا ظلم ہے. شری میڈیکل سٹی کمپلیکس سے اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ پوزیشن، یہ ایسے نہیں ہوتا. آپ کو جواب دینا چاہیے تھا. پھر جب جواب دیتے ان کے سوالوں کا، آپ کہتے ہیں کہ آپ بائک آؤٹ کیوں کیا؟ آپ نے فلور کو استعمال کیوں کیا؟ دیکھیں فلور کو استعمال کریں گے ہم کب؟ ہم اب یہ انہوں نے جو نئے سوال ہے، اب یو اے ای کی جائیداد آ گئی ہے، سعودی عربیہ کی جائیداد آ گئی ہے. انہوں نے آج ایڈمٹ کر لیا کہ یہ فلیٹ ہم نے خریدے ہیں. اب چوہدری نثار صاحب نے دیکھا، میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں، آج انہوں نے ایک ڈیسک نہیں بجائے، باقی ساری نون لیگ ڈیسک بجائے. آپ نے نظر رکھی ہوئی تھی ان کے اوپر ایک تو میرے خیال میں وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ غلط کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر داخلہ کی خاموشی آج کی تقریر کا نچوڑ تھا. یہ میرے خیال. سوال کیا پوچھا آپ نے، جواب آپ جواب دے دیں گے نا، آپ دے دیں گے. اب دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے جو اپوزیشن تو بالکل اپنی اسٹریٹجی بنائے گی، اپوزیشن آئے گی آپ کے سامنے. اب سعودی عربیہ کا سوال بھی آئے گا، یو اے ای کا سوال بھی آئے گا، شری میڈیکل کمپلیکس کا ٹرسٹی کا کتنے ٹیکس آپ نے معاف کروائے، یہ بھی سوال آئے گا. نیشنل بینک کے لون، ادیویہ پیپر میل کا سوال، میڈیکو کا سکینڈل، ملک سواروں کا سکینڈل، یہ پرائم سارے منسٹر آئیں گے. نے آج میرا خیال تھا بہتر راستہ یہ ہوتا کہ 7 سوال جو اپوزیشن پوچھتی تھی، ہاتھ صاف ہے تو 7 کا جواب دیتے، کوئی موقع ہی نہ ملتا. بات ہی ختم ہو جاتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں آج پرائم منسٹر پاکستان کی اسپیچ بڑی ڈیٹیل تھی. انہوں نے سارے جواب دیے، اور جو نہ صرف جواب دیے، انہوں نے ڈیٹیل جواب دیے. انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرنز بتائے، کمپنی کے ٹیکس ریٹرنز بنائے، کہاں سے پیسے آئے، کہاں گئے. یہ اتفاق نامہ نہیں تھا، یہ انہوں نے پیسے کس طرح سے کہاں بنائے اور پھر کہاں بھیجے، اور کس طرح سے ساری چیزیں جو آپ لوگوں نے سوال کیے تھے. اب ایشو کیا ہے؟ ایشو یہ انہوں نے کاپ آؤٹ کی ہے، یہ بھاگ گئے. ہمارے وزیر اعظم، ملک کے وزیر اعظم نے جواب دیے،
اور انہوں نے نہ صرف جواب دیا, انہوں نے کہا اگر آپ کو اور ڈیٹیلز چاہیے, اور انہوں نے پیپرز بھی دیے. آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے ایف بی آر کے پیپرز ہینڈ اوور کیے, 3 میرے خیال میں دیے, ایک 2 ایف بی آر کے, 90 میں کتنا ٹیکس دیتے تھے پرائم منسٹر انکم ٹیکس؟ میں نے جو لکھا ہوا ہے کہ جو انہوں نے جو ہے 10 بلین کا جو ہے انہوں نے کہا ہے, اور باقی جو ہے میں نوٹس لے رہی تھی, اگر آپ نوٹس لے رہے تھے 90 میں پرائم منسٹر مجھے نہیں پتا, میں نے اس وقت نوٹس جو لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں پرائم منسٹر نے کیا. میں تو کہتا ہوں 0 یا 300-400 روپے بس. یہ آپ کی اسیسمنٹ ہے, اگر آپ کا ایشو ہے تو پرائم منسٹر نے ایک فورم آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, نہ ایف آئی اے ان کو قبول ہے, نہ ریٹائرڈ ججز ان کو قبول ہیں, نہ سی جے پی ان کو قبول ہے, ان کو کچھ نہیں قبول. اب پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن لینا, ندیم صاحب نے سوال پوچھا ہے, اب انہوں نے پرائم منسٹر فائنلی کہہ دیا کیونکہ آپ کو کچھ نہیں قبول, نام آنے کی سیاست, تو اب آپ پارلیمانی کمیٹی بنا دیں, اس میں میں واپس ہر چیز, اب ان کے اگر 70 سوال ہے نا, 70 نہیں 700 نہیں 7000 سارے کے سارے اس پارلیمنٹری کمیٹی میں پیش کر دیں. ایشو کیا ہے؟ لیکن میرا سوال یہ بنتا ہے کہ پرائم منسٹر کی اسپیچ کے بعد بھاگے کیوں؟ بتائیے جی عارف علوی صاحب, پہلے آپ بتا دیجیے کچھ نہیں رہا, آپ بھاگے کیوں؟ اور ہم تو ویٹ کر رہے تھے کہ آپ کے لیڈر آ کے لیڈر آئے, آ کے لیڈر کچھ کہتا, لیڈر نے تو کچھ کہا ہی نہیں, بھاگ گیا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, ڈاکٹر عارف علوی ایٹ لیسٹ پاکستان کے پرائم منسٹر نے جواب دیا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, اب میں چپ کر کے سنوں گی. میں اس کا جواب اس وجہ سے نہیں دوں گا کہ کل یہ بات کلیئر ہو جائے گی, لہذا اس میں کہ یہ آج بھاگ گئے اور یوں آ گئے اور وہاں آ گئے, یہ بالکل طفلانہ سی بات ہے. کل عمران, میں سوال دہرا دوں, میں سوال پوچھوں, کل عمران قومی اسمبلی میں جا کے آئیں گے اور اپنے اثاثوں کی ٹیکسوں کی تفصیل فلور پر رکھیں گے. اگر میں یہ کہوں کہ 2 ہفتے پرائم منسٹر صاحب کیوں اسمبلی میں نہیں آئے, بھاگ گئے تھے, تو یہ بھی ایک طفلانہ بات ہوگی. لہذا میں یہ نہیں کہہ رہا 2 ماہ بعد آئے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ بھاگ کیوں گئے, لہذا اس بات کو تھوڑے اس انداز سے گفتگو نہ کریں. اچھا میں سوال دہرا آ جائیں ایشوز پر, سوال دہرا لوں, کیا کل پرائم منسٹر عمران خان قومی اسمبلی میں جا کے کل بتائیں گے اپنے اثاثوں کی اور ٹیکسوں کی تفصیل؟ دیکھیں اگر آپ شور نہیں مچائیں تو میں بات کر لوں, آپ بولیے گا تو میں بھی شور مچا لوں گا. بڑا سمپل سی بات ہے, آپ میری سن لیجیے گا, میں آپ کی سن لوں گا, ٹھیک ہے نا, مطلب بیچ میں کوئی فائدہ نہیں. ہاؤس عمران اپنے اثاثوں کی اور ٹیکس کی تفصیل رکھیں گے کل رکھ رہے ہیں, بالکل رکھ رہے ہیں. ہر ایک سوال کا جواب دیں گے, فلیٹ کب خریدا کب بیچا, ایبسولوٹلی. ٹرانزیکشن بینک سے ہوئی یا نہیں بتائیں گے, ٹرانزیکشن بینک سے ہوئی نہ ہوئی, کس دن خریدا, ٹرسٹ ڈیڈ وہ لے کر آئیں گے, سیل ڈیڈ, پرچیز ڈیڈ, کب خریدا, کتنے میں خریدا, کہاں پیسے گئے, کیسے آئے, کیا پیسے پاکستان آئے, اس کا ثبوت دیں گے, اس کا بھی ثبوت دیں, سارے ثبوت. لیکن آج کیوں نہیں دیا؟ اچھا آپ بول لیجئے, ان سے سن لیجئے نا, پھر میں بات بتائی دیجیے. آپ ٹھہر جائیں نا, آپ ٹھہرے, صبر کر لیں. میں آپ کے بیچ میں اتنا انٹرپٹ کر سکتا ہوں, آپ نے جیسی باتیں کی, مگر میں نے نہیں کیا, صبر کیا, اپنے وقت پر بات کر لیں گے یار. پرائم منسٹر نے کہا 10 ارب ٹیکس دیا, یہ کہہ رہا ہوں, آپ بتائیے. بے صبری ہوتی ہے, بے صبری ہوتی ہے. اچھا جی, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب نے 2-4 باتیں بڑی اہم کی ہیں, ہے نا, وہ سن لیے, باقی ساری باتیں آپ نے کی. انہوں نے ایک تو اسپتالوں کے اعتبار سے اور عمران خان کے اوپر بغیر نام لیے فوکس کیا, جو زیب نہیں دیتا. اپنی بات کریں, اصل معاملہ ان کا ہے, ان کی بیٹی اور بیٹوں کا نام اس میں آیا ہے پیناما لیکس میں, اس کی جسٹیفیکیشن پیش کرتے. آئی ایم شور کہ بڑے اچھے بزنس مین ہیں. اتفاق فاؤنڈریز نے کس طرح سے ترقی کی, دیٹ از ٹریمینڈس. ہماری بحث ہی نہیں ہے اس بات پر. میں کہہ بھی نہیں رہا ہوں کہ اتفاق فاؤنڈریز آپ نے چوری سے بنائی ہے کیا کی, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ایز اے پرائم منسٹر اگر کوئی پراپرٹی خریدی ہے تو کیسے خریدی ہے. اتنا سمپل سا سوال ہے جو 4 لائنوں کے اندر جواب دیا جا سکتا تھا, جو پرائم منسٹر صاحب نے نہیں دیا. ایک بات, پھر آپ بات کر لیجئے, پھر میں بول لوں گا, پھر آپ کے بیچ میں پھر برا مت مانیے گا, میں بھی انٹرپٹ کرتا رہوں گا, مناسب نہیں ہے نا. ڈاکٹر عارف علوی صاحب, جو پاناما پیپرز کی کہانی تھی وہ درمیان میں کہیں گم ہوگی. پاناما پیپرز نے کہا تھا کہ یہ 93 اور 96 کے درمیان یہ پراپرٹیز خریدی گئی, اور 94 میں کمپنیز رجسٹر ہوئی. ذکر ہی نہیں کیا, بڑے سمپل سا. 17 ایون فیلڈ ہاؤس خریدا گیا 1 جون 1993 کو. 16 ایون فیلڈ ہاؤس خریدا گیا, پہلا نیسکول نے خریدا, دوسرا نیلسن نے 31 جولائی 1995 کو. 16 اے ایون فیلڈ ہاؤس خریدا گیا 31/7/1995 کو. پھر 17 اے خریدا گیا 23/7/1996 کو. 12 اے خریدا گیا 29/1/2004 کو. اچھا جی, اب یہ بتائیے نا, سمپل سی بات ہے, یہ 5 پراپرٹیز پرائم منسٹر صاحب اب خود مانتے ہیں. میں یہ آپ سے ڈیٹیلز لوں گا جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں, میں اسکرین پہ ڈالوں گا. ہاں اسکرین پر ڈال دیں, ابھی لے لیں اور اسکرین پر ڈال دیں. آئیے جی پروڈیوسر صاحب اندر آئیے, لے کے جائیے کاغذ, لائیو پروگرام میں لے جائیے, ڈال دیں. اچھا, ان کی ساری آفیشیل رجسٹر آف ٹائٹل کی لیز ہولڈ ڈاکیومنٹ, میں جو تاریخیں یہاں لکھی ہیں وہ یہاں لکھی, ٹھیک ہے, سارے پراپرٹیز کی,
ہے نا, کہ کب خریدی گئی اور ان کمپنیز نے کب خریدی. اچھا, پرائم منسٹر صاحب کو آ کر یہ بتانا تھا کہ کمپنیز کیسے خریدی گئیں. انہوں نے آج ایک پھنسے ہیں اپنے کسی وجہ سے, بیکاز آف رانگ ایڈوائس. یہ کیا, انہوں نے کہا جی $9 ملین کا تقریباً ہم نے دبئی کے اندر جو اسٹیل مل بنائی تھی وہ بیچی, اس کے بعد ہم سعودی عرب لے گئے, وہاں سے $17 ملین کی ہم نے بیچی, اس سے یہ فلیٹ لیے گئے. بیچی کب, اس کی تاریخ 2005 یا 2006, اس سے یہ فلیٹ لیے گئے. اچھا, اور تاریخ پیچھے جاتی ہے. میں کہتا ہوں بی بی سی کے انٹرویوز آپ اٹھا کے نثار صاحب کے انٹرویو 1999 کے انٹرویوز دیکھ لیجئے, کلثوم بی بی کا انٹرویو ہے نا, ان سب کے انٹرویوز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے. ایک وہ کون ہارٹ ٹاک کے انٹرویوز آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے, پتہ چل جاتا ہے کہ کب کی ہے. خالد انور صاحب یہ بات کہہ چکے 1999 میں کہ جناب پہلے یہ کہا گیا کہ یہ جو فلیٹس خریدے گئے ہیں یہ خریدے نہیں ہیں, ہم رینٹ کر رہے ہیں. پھر یہ کہا گیا یہ لیز پر ہیں. پھر یہ کہا گیا کہ نہیں ہمارے ہیں. یہ ساری باتیں ہوئی, اور کامران خان کے آرٹیکلز اگر آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس وقت کے, اس کے اندر یہ سارا یہ کنفیوژن کلیئر کرنا تھا سر. میں کہتا ہوں کہ میرے اوپر اگر الزام ہو, میرے اوپر اگر ندیم ملک صاحب میرے اوپر الزام ہو کہ تم چوری کر رہے ہو, میں کہتا ہوں یہ میری جیب ہے, یہ دیکھ لو, یہ میری جیب ہے, میرا گھر فلانی جگہ پر ہے, جا کر اس کی تلاشی لے لو. قصہ ہی ختم. آپ کی تسلی ہوئی کہ نہیں ہوئی آج؟ میری تو بالکل تسلی نہیں ہوئی. زیرو بات کی گئی ہے نا. پھر یہ کہا گیا کہ جی مفت سرکاری زمینیں دی ہم نے. یار مفت سرکاری زمین تمہاری تھوڑی تھی. یو آر ناٹ دا کنگ آف پاکستان کہ آپ نے مفت سرکاری زمینیں دے دی تو کسی کی گردن پر احسان کیا. پھر یہ کہا گیا کہ جناب 80 سال سے میری کمپنی بیٹھی ہوئی ہے. بھائی صاحب میرے پاس ثبوت ہے, میں بتاتا ہوں. میرا گرینڈ فادر was a practicing dentist in India. 1906 سے لے کر میں اپنے خاندان کی تاریخ بتا سکتا ہوں. مگر اگر میرے اوپر چوری کا الزام لگے گا میں وہ کہانی لے کر آؤں گا. کیا ہوا, بات سیدھی سادھی بات کریں یار. ایک بریک لے لیں جی. بریک سے واپس آتے ہیں اور یہ جو پراپرٹی کی ڈیٹیلز ہیں کوشش کریں گے ہم وہ بھی آپ کو اسکرین پہ ڈالیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. جو ڈاکومنٹس عارف الوی صاحب کے پاس ہیں اور ان کے پاس یہ لینڈ رجسٹری کا ریکارڈ ہے, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 693, پھر اس کے بعد 795, 795, 796 ہے, پھر 1/2004 ہے. اس ڈیٹس میں یہ اپارٹمنٹس جو تھے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس یا مے فیئر اپارٹمنٹس جو میاں صاحب کی ملکیت ہیں ان کو خریدا گیا. جو میاں صاحب نے تاریخیں دیں وہ اس سے میچ نہیں کرتی, اور اس سے بڑا سوالیہ نشان یہ ہے کہ میاں صاحب نے آف شور کمپنیز کی ملکیت سے تو انکاری نہیں ہوئے, مان لیا ہماری ہیں, کسی کی ٹیکس ریٹرنز میں کب ظاہر ہوتی ہیں اس کے متعلق ہمارے پاس سوالیہ نشان کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس کے علاوہ انہوں نے سب سے پرانی پاکستان کے کسی بھی شہری کی آف شور کمپنی کی ملکیت گلف سٹیل کے نام سے وہ بھی مان لی کہ دبئی میں ہم نے قائم کی تھی. وہ کس کی ٹیکس ریٹرنز میں ظاہر ہوتی ہے؟ پیسہ وہاں سے اگر وہ جدہ منتقل ہوا تھا تو کن کے اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن ہوئی تھی, کہیں ظاہر نہیں ہوتا, کیونکہ پاکستانی قوانین کے تحت آپ کو گلوبل انکم اپنی ڈکلیئر کرنی پڑتی ہے. پتہ ہی نہیں چلتا کس کے پیسے کہاں تھے, سوائے اس کے کہ وہ کہہ دیں کہ الحمدللہ سارا کچھ ہمارا ہے, اس کے علاوہ کچھ پتہ نہیں چلتا. پہلے چند صاحب کہہ لیں. جو پی ایم صاحب نے آج اسٹیٹمنٹ دی ہے نا, اب انکوائری بڑی آسان ہو گئی ہے. ان کی آج کی اسٹیٹمنٹ کے بعد میں سمجھتا ہوں اب تو بالکل چیزیں کھل کے آ گئی کہ کب انہوں نے سیاست شروع کی اور کب پیسہ آنا شروع ہوا. ایک تو جو ان کے ڈائریکٹر تھے اتفاق فاؤنڈری کے, جو سیاست میں نہیں آئے, ان کے کزنز, کیا وہ بھی اتنی ترقی کرتے گئے ساتھ؟ 7 بھائی تھے نا شریف برادران, باقی بھائیوں نے بھی ترقی کی کہ نہیں؟ ایک سوال یہ آ گیا. دوسرا, ان کے بیٹوں کی سٹیٹمنٹ, چوری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ, ان کے اپنے الیکشن کمیشن میں جو انہوں نے فارم جمع کروائے اس کے آج تک جتنے نامینیشن پیپر اس کے جو انہوں نے ڈکلریشن دی ہے, کیا وہ ان کی آج کی سپیچ سے جو آج انہوں نے جو زبانی منی ٹریل اتفاق ٹریل بتائی ہے کسی سے میچ نہیں کرتی, جو کوٹ لکھپت سے شروع ہو کر دبئی سے سعودی عربیہ سے پارک لین, یہ گئی ہے نا آج انہوں نے بتائی ہے. اور اس میں سے مریم بی بی بھی مس ہو گئی, ان کو نام بھول گئے شاید, اور دوسرے ان کے کزن بھی مس ہو گئے, اور باقی سارے بھی مس ہو گئے. حدیبیہ پیپر کا ذکر بھی مس ہو گیا, نیشنل بینک کے ڈیفالٹر کا بھی مس ہو گیا. یہ ساری چیزیں مس ہو گئی نا. یہ اب سوال میرا خیال ہے 7 تو نہیں, تقریباً کوئی 25-26 سوال اب بنیں گے اپوزیشن کے کلیئر. میاں صاحب کی جو حدیبیہ پیپر مل کی شیئر ہولڈنگ ہے ان کی ٹیکس ریٹرن سے, ان کی صاحبزادی کی ٹیکس ریٹرن میں بھی شامل ہے, جو وہ انکاری تھے کہ ہماری پراپرٹیز, اور 93 اور 95 اور 96 میں فلیٹس خریدے گئے نا. آج ان کے سٹیٹمنٹ کے مطابق تو یہ 93 اور 96 میں نہیں بنتے. اور میں یہ تسلیم نہیں کرتا کہ چوری نثار صاحب جھوٹ بولتے ہیں. میں بالکل وہ نون لیگ سے ہیں,
وہ کبھی جھوٹ نہیں آپ بولیں چودھری گے. نثار کی حمایت کا اعلان میں اگر وہ جھوٹ بولتے On air ہوتے بولیں. آج وہ ڈیسک بجاتے. آپ آن ایئر انہوں نے ڈیسک نہیں بجایا. آپ بولیں کہ ندیم حالانکہ افضل چند چودھری نثار کی حمایت کا اعلان کر رہے نہیں، میں ان کی سچائی، میں آج پھر ان کی سچائی کا معترف ہو گیا ہوں کہ انہوں نے اس جھوٹ میں ڈیسک نہیں بجایا. ماروی بی پی آپ پہلی بات تو یہ کہ چودھری نثار ہمارے انٹیریئر منسٹر ہیں پی ایم ایل این گورنمنٹ کے. تو میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. رائٹ. تو آپ نے اچھے لوگ ہیں نا. کہ آپ نے کون تعریف کہہ رہا کی ہے؟ میرے منسٹر کی. ایک بات. اور اگر وہ جھوٹ پہ ڈیسک نہیں بجایا انہوں نے. ایک سیکنڈ، اگر ڈیسک بجائیں یا نہ بجائیں اس سے کوئی جھوٹ نہیں ماروی نے ثابت بجائے ہوتا تھے یا ہے. نہیں سو ڈیسک؟ آپ نے تھینک چیک یو کیا؟ فار کمپلیمنٹنگ مائی نون لیگ انٹیریئر منسٹر. بٹ ڈیسک بجانے اور نہ بجانے سے کوئی جھوٹ نہیں ثابت ہوتا ہے. سو پلیز ہمارے بیچ میں ہمارے رفٹ نہ کریٹ کریں ہمارے بیچ میں. آپ جا کے اپنے رفٹ کریٹ. میں تو ٹی وی پہ میں ان کی مدد، میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں. اگر چودھری نثار ٹی وی پہ آ کر کہہ دیں، میں ماروی ایک منٹ نہیں، میں نے دیکھا ندیم صاحب، میں اگر چودھری نثار صاحب ٹی وی پہ آ کر اتنا کہہ دے کہ میں قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ میاں صاحب نے آج تک کرپشن نہیں کی، میاں صاحب میں سیاست چھوڑ دوں گا. ارے یہ تو بڑا ہی آسان ہے، یہ تو بڑا ہی آسان ہے، بڑا آسان ہے. میں پیپلز پارٹی کا ایک ورکر، میں معافی مانگوں گا. چودھری نثار کہہ دے باقی یہ کہلوا دو، ایک ورکر تو کم ہوگا پیپلز پارٹی کا. یار کہلوا دو. یہ ہر دفعہ جب کوئی چیز سمجھ نہیں آتی بھوکلاوٹ. اب سن لیں، جب یہ لوگ بھوکلاوٹ کا شکار ہوتے ہیں نا، میں فلاں کہہ دیں تو میں سیاست چھوڑ دوں گا، فلاں کہہ دیں تو میں سیاست چھوڑ. پلیز یہ سیاست چھوڑنے والی سٹیٹمنٹس اب چھوڑ دیں. اب بات اس گند میں کیا رکھا ہے؟ اب میں جواب دوں. 7 سوال آپ نے شروع کیا تو آپ جہاں کرپٹ اور آنیسٹی، جہاں اوپر اللہ کا نام ہو، سامنے قائد کی تصویر ہو، اور آپ میں بھی بالکل ڈسپلن کے مظاہرے میں. نہیں، آپ 7 سوال تھے. 7 سوال کے ہمارے جو 4-5 اسپوکس پرسن ہم نے رکھے ہوئے تگڑے، انہوں نے جواب دے دیا ہے. سب سے تگڑے کا نام لے دیں. سارے تگڑے. اچھا ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی اس کا کافی حد تک جواب دیا ہے. اب اگر ان کو نہیں سمجھ میں آ رہے جواب تو میں ان کو تجویز دوں گی کہ کائنڈلی وہ جو پارلیمنٹری کمیٹی ہے نا، آپ اپنے 25 نہیں 1000 سوال اس اپوزیشن نے پرائم منسٹر سے یہ پوچھا تھا کہ آپ کی کمپنی سیلز ٹیکس کتنا ادا کرتی ہے. پرائم منسٹر نے تو پارلیمنٹ کے اندر کہا میں سیلز ٹیکس اور ایکسائز ڈیوٹی اتنی جس انسان کے پاس کچھ چھپانے کے لیے نہیں ہوتا نا، وہ ہر چیز بول دیتا ہے. تو بتایا کیا؟ بتایا کیا؟ میں اگر اب اسپیچ واپس دہرائیں شروع سے لے کے آخر تک 25 منٹ، 7 سوالوں میں سے پرائم منسٹر نے کیا بتایا؟ بتائیے. ساری بتا دی انہوں نے چیزیں، جو انہوں نے ٹیکس کتنا دیا ہے، کمپنی نے ٹیکس کتنا دیا، انہوں نے کتنا دیا، اور یہ فلیٹس کہاں سے خریدے گئے اس کی ٹریل بتا دی، سب بتا دی. اب اگر دیکھیں نام آنے والی سیاست تو انہوں نے کرنی ہے. میں ان کو سمپل تجویز دے رہی ہوں کہ آج انہوں نے ایک سمپل پلان رکھا ہے آپ کے سامنے کہ آپ کسی چیز کو نہیں مانتے نا، آپ سی جی پی فلاں، آپ ایف آئی کسی کو نہیں مانتے. یہ جو ساری چیزیں آپ ابھی دکھا رہے ہیں نا، عارف الوی صاحب پلیز ڈاکٹر صاحب آپ وہاں لے کے جائیں اور وہاں جا کے ڈسکس کریں. مجھے تو صرف افسوس ہوا کہ آج کاپ آؤٹ ہوا ہے. آج بتائیے ڈاکٹر عارف الوی صاحب، کمپنیز آئی کے نے کیوں نہیں بتائی؟ پرائم منسٹر نے آج اتنی سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپوزیشن کو دعوت دی. بات ختم نہیں ہوئی. ویسے کل سے ڈھنڈورا پیٹ رہے تھے، میں جا کے اسمبلی میں بتاؤں گا اور میں آئی ایم ڈائنگ ٹو ہیئر واٹ ہی ہیز ٹو سے اینڈ دین میں بتاؤں گا. تو بھائی کدھر ہے؟ کل تک کیوں ویٹ کر رہے ہیں؟ آج کیوں نہیں بتایا؟ ہم سب بےتاب تھے کہ آف شور کمپنیز کیوں کا نام آیا تھا؟ پرائم منسٹر کا نام نہیں آیا تھا. آیا تھا نام اب ڈاکٹر صاحب کی آیا تھا. کس کا آیا تھا نام؟ عمران خان کا نام آیا. اور کس کا آیا تھا؟ پاناما پیپرز میں. پاناما پیپرز میں پرائم منسٹر کا نہیں آیا تھا. نہیں آیا تھا. نہیں کس کا آیا تھا؟ باقیوں کے شاید نام لینا، ان کی صاحبزادی کا نام لیتے ہوئے سارے اعتراض کرتے ہیں، بولتے نہیں. اگر آیا تھا تو ہم اسے کس کا نام تھا؟ مریم صاحبہ کا آیا تھا. تو ہم تو نہیں اسے کترا رہے، وہ تو پیش ہوں گے نا. ہم نے تو نہیں کہا کہ وہ پیش نہیں ہوں گے، ہم تو نہیں ڈر رہے. ڈر تو وہ گئے. نام بھی نہیں لیا. اتنے ڈاکٹر صاحب آپ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. میں ایک ایم این اے اتنی کوششوں کے باوجود آج کی اپوزیشن نے میاں صاحب کو کھینچ کے لانے میں پاناما والوں کا بھی شکریہ، اس میڈیا کا بھی شکریہ اور اپوزیشن کا بھی شکریہ. کم از کم انہوں نے اپوزیشن کو، اس میڈیا کو اس قابل تو سمجھا کہ کوئی تھوڑا سا آ کے، بے شک میاں شریف صاحب کا انہوں نے لیٹر پڑھ دیا ہے پرانا. میں یہ بات کہہ رہا ہوں، میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ 2-3 سوال جو ہے نا، میں 2-3 سوال پڑھ دیتا ہوں اور آپ سمجھ لیجئے گا کہ کیا جواب ہوئے. باقی تو بالکل ہی نہیں ہے نا. لندن میں فلیٹس کب خریدے گئے؟ میاں صاحب نے آج اس کا جواب دیا ہے کہ 2006 میں خریدے گئے یا 2005 میں. انہوں نے کہا کہ جو پیسہ گیا، میں سمجھتا ہوں بڑی اہم بات ہے یہ، کیونکہ ہمارے پاس جو ثبوت ہیں، جو انگلینڈ کی
सबूत हैं वो सारे दिखाते हैं कि 93-94 में फंस गए। आई एम सॉरी, ही इज बीइंग पोरली एडवाइज्ड। मेरे ख्याल से वकील ये जो भी ये घबराहट के अंदर ये बयान निकला, मगर एक सवाल का इन्होंने ये जवाब दे दिया और इसको कंफर्म करना चाहता हूं मैं ये, ताकि इस मामले से पीछे ना हटें। मियां साहब हटेंगे तो नहीं ना पीछे, मेरा ख्याल है अब हटेंगे नहीं पीछे जब कह चुके हैं, ठीक है ना? नहीं, मेरे बात कह लीजिएगा, आपको बड़े स्क्रीन के ऊपर भी डाल दिया हमने, डेट ऑफ परचेज स्क्रीन पे भी डाल दिया, ठीक है ना? अच्छा जी, फ्लैट्स के लिए सरमाया कहाँ से आया, मियां साहब ने ये कह दिया, ये दूसरा जवाब उन्होंने दिया और बड़ा अहम है, मैं समझता हूँ इसे इग्नोर नहीं करना। उन्होंने कहा पाकिस्तान से एक पैसा मेरा बाहर नहीं गया है। करेक्ट, ठीक है ना? 2 पैसे गए, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पैसा, वेरी इंपॉर्टेंट, एक पैसा नहीं गया पाकिस्तान से बाहर। और प्राइम मिनिस्टर विल हैव टू, एंड मैं आपको सबूत दे रहा हूँ कि बाहर से पैसे आए, पाकिस्तान से गए। तीसरी बात मैं आपसे ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान से गए, मैं अपनी बात कर लूंगा, फिर आप अपना सवाल कर लीजिएगा। मैं दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ, आप सबर तो कर लीजिए ना। मतलब आपसे ये तय हुआ था कि आप बीच में नहीं बोलेंगी, तो सबर कर लें, कल तक इंतजार कर लें। कॉप आउट नहीं हो रहा, कोई सब बैठे, कॉप आउट तो प्राइम मिनिस्टर हुआ था, जो बोला ही नहीं, जिसने आज देखिए। अब आप फिर बीच में मत बोले, मैं बार बार कितनी बार कागजात के अंदर इसकी तफसील है कि पाकिस्तान से पैसा गया? नहीं, इसकी तफसील मैं आपको दूंगा, मैं आपको दूंगा। आप देंगे? अच्छा, मैं दूंगा जैसे जैसे आ रहा है मामला, और बहुत सारी तफसीलात जैसे जैसे आ रहे हैं। देखिए, मैं प्रोसिक्यूटर नहीं हूं जिसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगा है वो डिफेंड करे, वो लेकर आए कागजात। मैं प्रोसिक्यूटर नहीं हूं। मैं प्लीज बी क्वाइट, प्लीज बी क्वाइट। आप बोल लीजिएगा, क्या बेचैनी है इनको यार, है ना? इनको ये समझा दें कि मैं बोल लूंगा, फिर ये बोल लेंगी यार, है? मैं आपसे हुजूर ये कह रहा हूं कि आपको ये बात याद है कि $32.5 मिलियन दिए गए थे अल-तवारिकी को, ये क्या नाम है उसका, याद है आपको? अल-तौफीक को। और यूके के हाई कोर्ट ने इनके फ्लैट्स पकड़ लिए थे और ये कहा था कि ये फ्लैट सीज हो गए, फौरन $32.5 मिलियन आए कहीं से और इन्होंने दिए। हुदैबा इनकी कंपनी है, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। अब वो शेयर होल्डिंग साबित है, इनकी टैक्स रिटर्न से साबित होती है, टैक्स रिटर्न से साबित हो गया, तो $32.5 मिलियन कहां से आए, उसका भी कोई जवाब नहीं आया। और जब ये फ्लैट सीज कर लिए गए थे, ये कोर्ट पेपर्स के अंदर 99 में ऑर्डर आया था, 95 में लोन लिया था तौफीक का, और फ्लैट सीज हुए थे, इनकी प्रॉपर्टी सीज हुई थी, जिसको आज नवाज शरीफ साहब ने कहा कि 2006 में मैंने खरीदे थे। तो मैं समझता हूं कि केस इज ओपन, शट एंड क्लोज्ड, इस वजह से कि जो एडमिशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है वो किसी एतबार से नहीं। लिहाजा दूसरा सवाल जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया ये है कि मुतजाद बयान। दूसरा सवाल था ये, क्या वजीर आज़म वजाहत करेंगे कि लंदन में फ्लैट्स की मिल्कियत से मुताल्लिक मुतजाद बयान में से कौन सा दुरुस्त है? आज उन्होंने एक 30 और तजाद बढ़ा दिया, ये दूसरा है, आज ये छठा मौक़िफ़ आया है। तो मेरा ख्याल ये है कि मौक़िफ़ सारा मामला जो है वो इतना कमजोर हो चुका है। आई सजेस्ट, आज की तकरीर के बाद मैं ये कहता हूं कि आई सजेस्ट द प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन, बिकॉज इन्होंने अपने गिर्द झमेले इतने सारे पैदा कर लिए। पोरली एडवाइज, पुअर एडवाइजर्स, ये किस प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जो इनकम टैक्स डिटेल्स हैं, ये आरिफ अलवी साहब का एक चार्ट है, मैं उससे पढ़ के बता रहा हूँ। 89-90 में 1,62,000, 90-91 में 51,000, उसके बाद 91-92 में 57,000 और उसके बाद 92-93 में 2,680 रुपए, 93-94 में 14,898 रुपए। और जब हुकूमत टूटी उसके अगले 3 साल, वो मेरे पास डॉक्यूमेंट है, 477 रुपए, ओनली 477 रुपीज। जो चीजें आज एफबीआर की ये वही एफबीआर के बीबी, एफबीआर का रिकॉर्ड ये दे रहे हैं ना आप। एफबीआर और डार में फर्क है, एफबीआर है या डार है, ये क्या मतलब एफबीआर और डार है? ये एक अटेस्टेड कॉपी है, ये साथ अटैच्ड है, मैं इसको पढ़ देता हूँ तो सारा ईयर वाइज ब्रेकअप आ जाएगा। लिहाजा मैं जो डॉक्यूमेंट दे रहा हूँ आपको, मैं आपसे वाकई कह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को आज अच्छा एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे आप दोनों जवाब दीजिएगा। ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ और इकट्ठा मत। वेलकम बैक। 2007 में इन प्रॉपर्टीज के ऊपर 7 मिलियन पाउंड का लोन भी लिया गया और इस लोन को फंड करने के लिए कहीं से पैसे आए होंगे और कहीं गए होंगे, और जो कोलैटरल साइन किया गया था वो हसन और मरियम ने साइन किया था। दोनों मरियम की कंपनी जो है नेस्कॉल और नीलसन, और साथ हसन थे। इसके मुतल्लिक भी कोई जवाब प्राइम मिनिस्टर की स्पीच से हमें नहीं मिलता। नदीम अफजल चंद साहब, कुछ लोगों का ख्याल ये है कि ये जो एपिसोड चल रहा है ये हमारी जमहूरियत के तसलसल के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। देखें नदीम भाई, मैं अभी मियां रज़ा रब्बानी साहब और चंद सीनियर लोगों के पास बैठा था जो बड़े जमहूरियत पसंद लोग हैं। मैं उनसे, मेरी डिस्कशन ये हो रही थी कि क्या
کرپشن کو ڈیفینڈ کرنا جمہوریت ہے؟ کیا کرپشن کے خلاف آواز بلند کرنا کیا جمہوریت کی نفی؟ میں آپ کو 50 سوال، اس وقت یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا، آج وقت میاں صاحب پچھلے 35 سال سے اقتدار میں کسی نہ کسی صورت میں، فائنانس منسٹری سے لے کے آج تک 35 ایئرز غالباً بنتے ہیں، 35 سالہ دور میں آج یہ میڈیا، یہ اپوزیشن جماعتیں، یہ سیاست میں خوبصورتی آئی ہے کہ وقت حاکم کے اوپر سوال اٹھنا شروع ہوئے ہیں اور ان کو جواب دینا چاہیے تھے۔ وہ حضرت عمر کی مثالیں بھی دیتے ہیں، حبیب جالب بھی ان کا خاندانی شعر بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت اگر ان کو دفاع میں سمجھتا ہوں اس وقت وہ جمہوریت کے خود دشمن بن گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رہوں پرائم منسٹر تو جمہوریت رہے، اگر ود ان پارٹی کوئی اور آ جائے میں سائیڈ لائن ہو جاتا۔ میری پہ بات یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ شخصی آمریت ہے۔ شہباز شریف یہ جمہوریت نہیں مانتا۔ شہباز شریف وہ تو غالب، میرا خیال ہے وہ غالب جو سناتے ہیں نا یا جالب سناتے ہیں، وہ اپنے گھر کا مائک بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میرے گھر کے علاوہ باقی جالب سنیں، صرف اتفاق گروپ جالب نہیں سنے گا۔ جتنے بھی دور آئے ان کی بڑی تفتیشیں ہوئی اور کوئی کرپشن ثابت کرے کب ہوئی؟ آپ بتا دیں، آپ بیچ میں نہیں بولیں۔ نہیں آپ بتا دیں، میرا سوال ہے آپ سے۔ اب میں چپ کر کے سن رہی تھی، انہوں نے ان کا سوال کا جواب تو دے دیں۔ آپ کب ہوئی؟ کیبنٹ ممبر ہیں آپ، بتائیں کب ہوئی ان کی تفتیش؟ ان کی تفتیش ہر دور میں ہوئی، یہ 3rd ٹائم پرائم منسٹر ہے اور کسی دور میں وہ پروو نہیں ہو سکی کرپشن ان کے اوپر۔ یہ انہوں نے اسپیچ میں آج 24 سال پرانا کیس تھا، ابھی اس جج نے ڈسمس کیا جس کی اپنی آف شور کمپنی ہے۔ پہلا پوائنٹ ابھی ڈسمس کیا، ہر دفعہ ان کے خلاف یہ چیزیں چلتی ہیں، کسی نے کچھ نہیں پروو کر پائے۔ اچھا اب سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ بات ساری پرائم منسٹر کے اوپر کیوں ہے، باقی سارے کیوں بھاگ گئے؟ ہیڈ آف دی گورنمنٹ نہیں، نو پرابلم، بٹ ان کا نام پینما لیکس میں نہیں ہے۔ اور سب سے لمبا اقتدار کے مالک ہم چاہتے ہیں کہ ہم کرپشن کے اوپر 3 بچوں سمیت نام ہے، ہم نے TORs جنرل دے دے، اس سے کیوں بھاگ گئے؟ نہیں وہ نہیں بھاگ رہا، اب جواب سپریم کورٹ نے ڈسمس کر دیا، سن لیں۔ نو اب آپ بھی سن لیں کیونکہ یو اسٹارٹڈ دس۔ تھینک یو۔ اب جمہوریت کی بات کرتے ہیں۔ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، نہ صرف ہم اپنا 18 کا پورا کریں گے، انشاءاللہ تعالی ہم جیتیں گے۔ آپ کا احتساب بھی ہوگا، سب احتساب، یہ سب ہم نے ماروی میمن کی حکومت کا احتساب ہوگا۔ دیکھیں PML نون نے کہا ہے کہ کمیٹی بنے گی، کہا ہے کر تو کچھ نہیں جب ہے۔ کمیشن ہر دفعہ ہم نے آگے اپنے آپ کو پیش کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں صرف ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کے پاس پاکستان کی چابی ہے، تجوری کی چابی ہے، ان کا احتساب ضروری ہے، سب کا احتساب ہونا چاہیے، مگر اتنا گڈمڈ مت کرو کہ کچھ بھی نہ ہو۔ پرائم منسٹر صاحب کا ہو جائے، سب کا ہو، میں تیار ہوں، جب سے پکڑنا چاہتے ہو جوانی تک بات لے جائیں، جب سے کیا نواز شریف اور عمران خان کا اکٹھا احتساب ہو آپ کو قبول ہے؟ سب کا احتساب اکٹھا ہو دونوں کا، اکٹھا مجھے قبول ہے، قبول ہے، ہوگی نا بات، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہ بات کرا لیں۔ یہ گڈ ٹھیک ہے نا، یہ صحیح ہے۔ جس پوری کرائیٹیریا پر کہ پیسہ کہاں سے آیا، کہاں لگا، پیسہ کس کا تھا، کیسا کمایا ہوا تھا، چوری کیا ہوا پیسہ نہیں تھا، یہی احتساب ہے، یہ ہونا چاہیے۔ عمران خان کیسے کمایا، کب کمایا، مگر سنیں نا، یہ گڈمڈ اس وجہ سے کیا جا رہا ہے، چور مچائے شور، چور 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 کر کے سب کو آپ کھڑا کر دیں، سب کو بگا دیں، یہ نہیں کریں آپ، کر لیں، میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں، پاکستان کا بھلا ہو جائے گا کہ عمران خان کے پیسے کا کر لیں اور اسی طرح سے نواز شریف کا۔ بتائیے چند بات، سب سے پہلے یہ بات صحیح ہے، نواز شریف اور عمران خان کا اکٹھا احتساب قبول ہے آپ کو؟ نہیں ماروی سے پوچھ لیں، آپ کو قبول ہے؟ آن دا سیم ترازو، ایک ہی ترازو، نواز شریف پرائم منسٹر نواز شریف نہیں بڑھ کے بعد میں جائیں گے، نہیں ایک بات کر لینا، ایک ہی ترازو میں دیکھیں پرائم منسٹر صاحب نے آج کہا احتساب میں اور اپنے گارڈر TRN کا جواب دینے میں بڑا فرق ہے۔ نواز شریف نے کہا، آج کہا ایک ہی ترازو میں تلیں، عمران خان کو نواز شریف کو ایک ترازو میں، ختم ہو گیا۔ پہلے تو میں افتخار چودھری صاحب کو افتخار چودھری صاحب کی تعریف ہونے لگی ہے، رکیے سب رکیے بھائی، ماروی رکیے ذرا، ماروی رکیے۔ میں افتخار چودھری صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں، انہوں نے وزیر اعظم بنایا تھا نواز شریف کو، آج وہ کفارہ ادا کرنے کے لیے، لیکن نہیں میں وہ کفارہ، یہ ہوتا ہے کفارہ گومن کریں ندیم افضل چند صاحب کو دوبارہ، آپ 5 سال آپ چھوڑے، پھر چند صاحب افتخار چودھری صاحب، افتخار چودھری صاحب، چھپانے کو کچھ نہیں تھا، آج انہوں نے کہا چھپانے کو نہ پہلے تھا نہ آج کچھ ہے، مگر چھپایا نہیں، کہا بھی نہیں، مگر آج پھنس گئے۔ ندیم افضل چند صاحب بول دیجیے جلدی سے۔ افتخار چودھری صاحب نے کفارہ ادا کرنے کی کوشش کی ہے کہ خود ہی وزیر اعظم بنایا تھا، 10 سال کا ٹائم بارڈ بھی دیا تھا،
نائلی بھی ختم کی تھی، آج وہ خود ہی چلے گئے. تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا کفارہ میاں صاحب کو بھی اپنی کرپشن، اپنے 35 سالہ اقتدار کا کفارہ کیا کریں؟ استعفیٰ دیں اور ود ان پارلیمنٹ کو بچائیں. پیپلز پارٹی کا مطالبہ استعفیٰ. دیکھیں میں کہتا ہوں جمہوریت آپ کا بھی مطالبہ یہی ہے، جمہوریت. آپ کو منظور ہے؟ مینڈیٹ آئیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. عوام نے چوری کا مینڈیٹ نہیں دیا تھا، چوری بالکل ہوئی کلیئر ہے. عوام نے حکومت کرنے کے لیے مینڈیٹ دیا تھا، چوری کا نہیں دیا تھا. عوام نے کہا تھا ملک ترقی کرے، اتفاق باؤنڈری ترقی نہ کرے. عوام نے یہ نہیں کہا ماروی نے کہا چوری پروو ہی نہیں کیا آپ نے. ماروی کہہ رہی ہے آپ نے چوری پروو ہی نہیں کی. ماروی تو وزیر ہے نا، پکڑی نہیں ہے نا، اہم وزیر ہے. پکڑ کے دے، وزارت قائم رکھنا یہ کہہ رہی ہے، چیلنج کر رہی ہے کہ چور کو پکڑ کر تو دکھاؤ. چیلنج یہ نہیں ہے کہ چور نہیں ہے، انکار نہیں چیلنج یہ ہے کہ چور کو پکڑو تو صحیح. اچھا نون لیگ انہوں نے کہا چوری ثابت نہیں کیا. نون لیگ کے جو وزراء ہیں نا، آج کل ان کا نون لیگ کا آج کل یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی منسٹری کی کارکردگی کیا، یہ تو کون اونچا بولا ٹی وی پروگرام میں، ان کے والیوم دیکھا جاتا ہے. اور ماروی تو بڑی پڑھی لکھی ہیں، مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ان کا بھی اسی گینگ سے میں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو شاید ان کے پاس بیٹھی ہیں اس معاملے میں خراب صحبت میں پڑ گئی. آپ ایک پڑھی لکھی آپ چھوڑے، پوری صحبت میں پھنس گئے ہیں. میں وہ شعر پڑھنے لگا تھا، میں نے کہا کہ پیمرا سے نوٹس نہ آ جائے. لیکن پورا دن بس کا کام کرتی ہوں، لیکن رات کو پھر ٹی وی پہ جواب ان کو تو دینا میں آپ کے ساتھ نون لیگ کی کارکن رات کو اور پورا دن بس کی چیئرپرسن. آپ بہت اچھے ہیں جی، آپ کی کوئی برائی نہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جی، اتنا ہی آج کے لیے. خدا حافظ.